سال 2025 کے مونسون کی بارشیں اپنی شدت کے ساتھ ان کا سلسلہ جاری ہے اور کراچی سے خیبر تک بادل برس رہے ہیں اور کئی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال بھی دیکھنے کو ملی ہے. لیکن آنے والے دنوں میں مونسون مزید شدت اختیار کرنے والا ہے اور اس کی شدت کیا ہوگی, کہاں پر سیلابی صورتحال متوقع ہے. میرے ساتھ زارا موجود ہیں NDMA سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم زارا. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے کہ مونسون اس بار کتنا خطرناک ہونے جا رہا ہے؟ جی, ہمارے انالیسس کے مطابق اس سال مونسون کا جو آغاز ہے وہ ایک ہفتہ پہلے ہوا ہے, جو کہ 25 جون کو ہوا ہے. اور اس سال جو مونسون ہے وہ پچھلے مونسون کے مطابق یعنی پچھلے سال کی اگر بات کی جائے تو اس سے معمول سے زیادہ بارشیں جو ہے متوقع ہوں گی. اور یہ سسٹم جو زیادہ اسٹرانگ ہوگا, انٹینس ہوگا, یہ نارتھ ایسٹرن سائڈ پہ جتنے بھی اضلاع جو اس کی زد میں آ سکتے ہیں. اگر میں پنجاب کی بات کروں تو وہاں پر اربن فلڈنگ سیالکوٹ میں, لاہور میں, گجرانوالہ میں, گجرات, فیصل آباد میں جو ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سدرن پنجاب میں اور سینٹرل پنجاب میں ہل ٹورنس ایکٹیویٹی ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ DG خان اور راجن پور, جو الٹیمیٹلی سندھ میں بھی جائیں گے. سندھ میں بھی یہ سسٹم نارتھ ایسٹرن میں سندھ بھی شامل ہے, جس میں کوسٹل سٹیز جتنی بھی ہیں, کراچی, سجاول, بدین, کھٹا, تھرپارگر, وہاں پہ بھی اس کی وجہ سے لوکلائز رین ایمرجنسی ہو سکتی ہے. سدرن KP کی بات کی جائے, جیسا کہ پچھلے مہینے جو ہے ثانیہ BKP سوات میں جو ہوا ہے اس کی بھی پروجیکشن ہمارے انالیسس کے مطابق تھی. KP میں, پچگوڑا ریور میں, یہ تمام جو کابل ریور ہے اس سال مونسون میں ان میں طوفانی کا خطرہ ہے, جس کی وجہ سے اپر انڈس جو کہ تربیلا کا ڈاؤن اسٹریم ہے وہاں بھی درمیانے درجے کا سیلاب متوقع ہے. اگر دریائی سیلاب کی بات کی جائے, ریور لائن سیلاب کی بات کی جائے تو چناب میں جو کیچمنٹ ایریا جو ہوں گے وہاں پر اس سال معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں. تو چناب میں بھی جو ہے وہ میڈیم ٹو ہائی لیول آف جو فلو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جائے. ٹھیک ہے سارا, جو عام پبلک ہے وہ اکثر اربن فلڈنگ کو لے کر بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اربن فلڈنگ آیا کیا ہے, یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, اس میں جو آپ جو شہری ہوتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے, پہلے اس حوالے سے اگر بتا دیں اربن فلڈنگ سے. میم, اگر میں اربن فلڈنگ کی بات کروں یا اموات کی یا فیٹیلٹی کی بات کروں, پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو زیادہ تر اموات ہوئی ہیں وہ کچے مکانات کی وجہ سے ہوئی ہیں اور بجلی کے لگنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو خاص طور پہ جب بھی کوئی ایسا خدشہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی فیڈرل باڈی خاص طور پہ NDA میں کوئی الرٹ جاری کرتی ہے تو پلیز کوشش کریں کہ ایک تو موسم کی صورتحال سے آگاہ رہیں کہ جی عمارت کی طرف رخ نہ کریں, بجلی کے کھمبوں سے جو ہے اس کی طرف جانے سے اجتناب کریں, بچوں کو گھر میں رکھیں. یہ چھوٹے چھوٹے میئرز ہیں جو ہم انفرادی طور پہ لے سکتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی قسم کی خراب سچویشن سے یا ہنگامی صورتحال سے بچ سکیں. ٹھیک ہے, اربن فلڈنگ میں خاص طور پر انہوں نے احتیاط تو کرنی ہے, لیکن میں نے آپ سے سوال کیا کہ اربن فلڈنگ میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کیا ہے اربن فلڈنگ اور اس سے لوگوں کو کیوں محتاط رہنا چاہیے؟ دیکھیے, اربن فلڈنگ نارملی ان ایریاز میں ہوتی ہے جو لو لائن ہوتے ہیں, نمبر 1 جہاں پہ پور ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے. تو خاص طور پہ جو آپ کے شہری علاقے ہیں, اربن مینس جو آپ کے شہری علاقے ہیں, دے آر دا اربن سینٹرز, جہاں پہ آپ کا پاپولیشن کا جو سینٹر ہے وہ کافی اسکیٹرڈ اکٹھا ہوتا ہے. تو دیز آر دا پوائنٹس جن کو ہم چوکنگ پوائنٹس بھی کہتے ہیں, یہاں پر خطرہ بڑھ جاتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ کراچی میں دیکھیں گے تو موسٹلی آپ کا پور ڈرینیج سسٹم, تو یہ ایک جنرل ایک اس کا کانسیپٹ ہے. آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اس کو تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے. ٹھیک ہے, مزید آپ کیا بتائیں گے, کیونکہ جیسے جیسے اب وقت گزر رہا ہے, جولائی کے آغاز سے پھر یہ بارشیں مزید آگے آنے والے دنوں میں اور بھی زیادہ شدت اختیار کریں گی, اور سندھ میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی, بلوچستان میں بھی یہی صورتحال رہے گی. چیئرمین NDA نے کہا کہ تقریباً 15 سے 21% زیادہ بارشوں کی توقع ہے, جبکہ دوسری جانب محکمہ موسمیات بھی کہتا ہے کہ تقریباً سندھ اور بلوچستان میں 60% سے زیادہ معمول سے زیادہ بارشوں کی توقع ہے. تو اس صورتحال میں NDA میں کیا سجیسٹ کرتا ہے, دیہی علاقوں میں, شہری علاقوں میں کس طرح سے اس تمام تر صورتحال کو دیکھیں؟ جی, سب سے پہلے تو میری گزارش ہوگی تمام متعلقہ اداروں سے اور عوام سے کہ ہماری ایپ جس کا نام ہے پاک NDA میں ڈیزاسٹر الرٹ, جو کہ اینڈرائڈ اور iOS دونوں پہ موجود ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جائے. جتنی بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ اس ایپ میں موجود ہے, الرٹ کی صورت میں, ایڈوائزری کی صورت میں. نہ صرف اس میں تھریٹ کا بتایا جاتا ہے بلکہ اس میں کیا آپ نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے یہ بھی اس میں تفصیلی طور پہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ پلیز جتنی بھی الرٹس ہوتی ہیں اس کو اگنور مت کیا جائے, اس میں سیریس طور پہ ایکشن لیا جائے. ٹھیک ہے, ذرا ایک لاسٹلی میری آپ سے
सवाल भी है और ये भी कहूँगी कि पब्लिक को इस हवाले से भी थोड़ा सा वेट करेंगे जब भी हम देखते हैं कि गहरे बादल बन गए हैं, आसमानी बिजली चमक रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और लोग ट्रेंडिंग वीडियोस पे ज़्यादा जा रहे होते हैं या ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएँ। सानिया सवाद में भी आपने देखा कि जहाँ पर एक तरफ लोगों की हेल्प का था वहीं पर दूसरा व्यूज़ का चक्कर था, तो लोग आसमानी बिजली को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं गहरे बादलों के, उसमें वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर हैं। इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए आप क्या कहें? आपने बहुत अच्छी बात की है कि नॉर्मली आजकल लोग जो पिक्चर्स और व्लॉगिंग जो कर रहे हैं उसमें वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम खुद किसी सानिया का शिकार हो सकते हैं। तो अगेन इसमें एक इंफरादी तौर पे ज़िम्मेदारी है कि हम एक तो जो भी अब पाकिस्तान जैसे कि आप देख रहे हैं हर साल जो है किसी न किसी डिज़ास्टर की जद में होते हैं, तो प्लीज़ ये कोई मौसम अगर ख़राब है ख़ास तौर पे किसी तरह वनरेबल पॉइंट में, तो प्लीज़ उसमें मौसम की सूरत हाल से आगाह रहें, कोई ऐसा काम ना करें जिस तरह आपने जिक्र किया है सब्सक्राइब हासिल करने के लिए जिससे आपको नुकसान हो सके। ठीक है, बेहद शुक्रिया ज़ारा की गुफ्तगू आपने सुनी कि जब एक सब्सक्राइबर आपको ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल में खुदा नख्वास्ता आप किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं, किसी नागहानी आफत का शिकार हो सकते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। आने वाले दिनों में मानसून बारिशें बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करने वाली हैं, सैलाबी सूरत हाल का सामना हो सकता है, तो दरियाओं का रुख करने और वहाँ पर जाके तफरी का प्लान बनाने की बजाय किसी ऐसे मुकाम पर जाएं कि जो कम अज़ कम कदरे महफूज हों, या फिर अपने प्यारों के साथ अपने घरों में रहते हुए सैर व तफरी के प्लान बनाएं और दरियाओं की जानिब जाने से गुरेज करें, पहाड़ी इलाकों में जाने से गुरेज करें, क्योंकि अचानक से वहाँ से पहाड़ों से भी कोई सैलाबी रेला आ सकता है, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है और खुदा नख्वास्ता वो जो तफरी है वो किसी हादसे में बदल सकती है। तो मौसम की सूरत हाल का ज़रूर जायज़ा लेते रहें और कहीं भी सफ़र करने से पहले मौसमी हालात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आया मौसम किस नौयत का होगा, और अगर बारिश होगी तो कहीं वो ज़्यादा शिद्दत वाली बारिश तो नहीं आने वाली है। तो मौसम का अहवाल ज़रूर जानें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें।